السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب، اور قبل اس کے کہ ہم آج کے موضوع کی طرف آئیں، اس چینل کو ویو تو آپ کر ہی رہے ہیں، لیکن دوسرے دوستوں کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ اس کو شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جناب، آج کل بڑے زور شور سے اسرائیل کی خبریں آ رہی ہیں، باہر سے بھی، پاکستان کے اندر سے بھی۔ مسئلہ زیر بحث ہے کہ پاکستانی صحافی احمد قریشی نے دورہ کیا اسرائیل کا کسی پاکستانی وفد کے ہمراہ، اس کے اوپر بڑی لے دے ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آپ دیکھیے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت کئی سیاستدانوں، دانشوروں نے نامعلوم اسرائیل کے ساتھ تعلقات یا اسے تسلیم کرنے کے مسئلے کو کیوں پاکستان کے لیے شجر ممنوع قرار دیا ہے، پاکستان کی بقا کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ اسرائیل کے موضوع پر ان کی بات چیت سن کر ایسا لگتا ہے کہ خدا نخواستہ ملک فنا ہو جائے گا یا ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا فلسطینی عوام کے مفادات کو۔ تو جناب، فلسطینی عوام کے مفادات کے تحفظ کا وعدہ تو اور بہت سارے ملکوں نے بھی کیا ہوا ہے جو اس کے اڑوس پڑوس کے ممالک ہیں۔ اب عمران خان نے تازہ ترین یہ بیان بھی دیا کہ ان کے اوپر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ تھا۔ امریکہ کے زیر اثر لابی اسرائیل کو تسلیم کرانا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ دانشوروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیلی پشت پر یورپ اور امریکہ ہیں، اور عرب ممالک نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اس فلسطینیوں کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ تو جناب، دنیا بھر میں اقتصادی مفادات کے تحت پارٹنرشپس اور تعلقات قائم ہوتے ہیں، جذبات کی بنیاد پہ نہیں، کیونکہ بنیادی مطمع نظر ہوتا ہے اپنے عوام کی زندگی کو بہتر بنانا۔ اب یہ کیا منطق ہے کہ اسرائیل کے اپنے تقریباً تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات پھلے پھولے، آپس میں ان کی پارٹنرشپس ہوں۔ مثال کے طور پہ متحدہ عرب امارات نے ستمبر 2020 میں اس کے ساتھ باقاعدہ تعلقات قائم کیے۔ صرف 1.5 سال کے عرصے میں ان کے آپس میں تجارت $2 ارب سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ اسرائیل کی IT کمپنیوں نے اپنے دفاتر متحدہ عرب امارات میں قائم کر لیے ہیں۔ اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کر لیا ہے اسرائیل کے ساتھ 2 دن پہلے، یعنی 31 مئی کو، اور اس کے بعد عین ممکن ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کا بھی امن معاہدہ طے پا جائے کسی بھی وقت اس مہینے کے دوران۔ صدر جو بائیڈن نے اس علاقے میں آنا ہے باقاعدہ سرکاری دورے پہ، عین ممکن ہے کہ ان کے دورہ مشرق وسطیٰ کے دوران اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان کسی نوعیت کا کوئی امن معاہدہ یا غیر رسمی مراسم کے لیے کسی دستاویز پہ دستخط ہو جائے، جو کہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی مشرق وسطیٰ میں۔ ان معاہدوں میں، چاہے وہ مراکش ہے یا بحرین ہے یا قطر ہے یا متحدہ عرب امارات ہے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کروانے میں امریکہ کے علاوہ جرمنی، برطانیہ اور فرانس جیسے بڑے بااثر ممالک نے بھی کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اب جیسے میں نے کہا کہ صرف 1.5 سال میں غیر معمولی طور پہ اضافہ ہوا ہے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تجارت میں، سیاحت میں اور IT ایکسچینجز میں۔ ایک طرف اسرائیل IT ہب ہے، اب دوسرا IT ہب بننے جا رہا ہے یا دبئی یا ابو ظبی۔ اب ان تمام باتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں، اور جب اسرائیل میں متحدہ عرب امارات کے سفیر محمد الخواجہ کا یہ کہنا ہے کہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ کیا ہے وہ بڑی بے مثال کامیابی ہے، اور یہ بھی کہ ہم ایک ساتھ مل کر مزاحمتیں ختم کریں گے، یعنی جو پروٹیکٹیو میجرز ہوتے ہیں کاروبار کے لیے، اپنے کاروباری مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کہتے ہیں وہ ہم ختم کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کئی دہائیوں سے عرب کی پالیسی کی وجہ سے یہ تعلقات تعطل کا شکار تھے، اور تعلقات کے قیام سے قبل فلسطینی ریاست کا مطالبہ تمام ممالک کر رہے تھے، جیسے پاکستان بھی کرتا رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ گزشتہ 1 سال کے اندر
یو اے ای کے علاوہ بحرین اور مراکش نے بھی اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، اور ترکی کوئی 20 سال پہلے اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا۔ ان کی باہمی تجارت 6-7 ارب ڈالر ہے، باقاعدہ دونوں ملکوں کے سفارت خانے ایک دوسرے کے ملکوں میں موجود ہیں، اور انہوں نے صرف فلسطینی عوام کے جو کاز ہے، ان کے مفادات ہیں، اس کو اس کے راستے میں آنے نہیں دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دنیا کمپیوٹر سائنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے ترقی کی منازل طے کر رہی ہے، پارٹنرشپس قائم کر رہی ہے، اور ہمارے رہنما دانشور ہیں کہ جذبات کی راہ میں بہے چلے جا رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کو اگر آپ دیکھیں تو اس نے دنیا بھر کے لیے خود کو ایک مقناطیس کی حیثیت بنا لی ہے۔ نمائشیں ہوتی ہیں، بین الاقوامی نمائشیں ہوتی ہیں، بین الاقوامی سپورٹس کے، گولف کے گراں پری ریسز جو فارمولا 1 کی ریسیں ہیں وہ ہوتی ہیں، ٹینس کے مقابلے ہوتے ہیں، شراب بھی ملتی ہے ہر جگہ پہ، جس کو پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے ہمارے ملکوں نے، ہمارے لوگوں نے یہاں پہ ایک باقاعدہ نظام کے تحت فری ٹریڈ زون انہوں نے بنایا۔ جب ایک دفعہ فری ٹریڈ زون بن جاتا ہے تو حکام وہاں مڑ کے نہیں آتے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں فری ٹریڈ زون بنتا ہے تو ایف بی آر اور پولیس سے ہی جان نہیں چھوٹتی۔ متحدہ عرب امارات ہو یا بحرین ہو یا قطر ہو، وہاں پہ اب تمام تر جو گورننس ہو رہی ہے، ترقی کا جو عمل ہے، اقتصادی ترقی ہے، اس میں مذہب کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے، اس میں جذبات نہیں ہیں، بلکہ ٹیکنالوجی ہے، بلکہ اعداد و شمار ہے، یعنی ڈیٹا ہے، اس کی بنیاد سے وہ اپنے عوام کے دکھ سکھ میں شریک ہیں اور اپنے عوام کے لیے کی بہتری کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے کام کیے چلے جا رہے ہیں۔ اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے پیچھے بھی یہی سوچ کار فرما ہے کہ اگر اس کے ذریعے اقتصادی ترقی کی، اقتصادی تعلقات کی اور فری ٹریڈ کی راہیں کھلتی ہیں تو اس کا لامحالہ فائدہ ظاہر ہے مقامی عوام کو ہوگا۔ ایک آپ کو مثال یہ دیں کہ فیور ایک اسرائیلی کمپنی ہے، آن لائن مارکیٹ برائے اسمال بزنس، یعنی چھوٹے کاروبار جو ہیں وہ اس کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں۔ اب پاکستانی آئی ٹی ٹیکنیکل ماہرین کے لیے یہ اسرائیلی کمپنی یعنی فیور سب سے بڑا آن لائن پورٹل ہے۔ فیور کے پارٹنرز میں پاکستان 10ویں نمبر پہ ہے، یعنی اتنی بڑی تعداد، اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں پاکستانی آئی ٹی پروفیشنل ضرور اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور روزگار کا ذریعہ کون ہے؟ اسرائیلی کمپنی۔ اس طرح ایک اور کمپنی ہے wix.com، وہ بھی فری لانس کام کرنے والے نوجوان ٹیلنٹڈ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے روزگار کا۔ اس کمپنی میں یعنی wix.com میں پاکستانیوں کا نمبر 6 ہے، یعنی اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی اس کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے یا نہ کرے، بے شمار پاکستانیوں کو اسرائیلی آئی ٹی اور سافٹ ویئر کمپنیوں کے ذریعے اپنے جوہر دکھانے اور خاندانوں کی کفالت کا موقع ملا ہوا ہے۔ ان کا کام اور بالواسطہ طور پہ پاکستان کی معیشت کے لیے اور اپنے ان کے گھرانوں کے لیے بھی براہ راست سود مند ثابت ہو رہا ہے۔ تو اب جناب سوال یہ ہے کہ کیا دنیا خود کو ایک ایسے ملک کی خواہشات کے مطابق ڈھالے گی جو خود معاشی اور سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، کشکول لیے پھر رہا ہے، ڈیفالٹ کی یعنی دیوالیہ پن کی خبریں ہو رہی ہیں، اور آئی ایم ایف سے $1 ارب کے قرضے کی قسط کی خاطر پتہ نہیں کیا کیا شرائط اس ملک نے مان لی ہیں؟ یا پھر خود پاکستانی اس بات پہ سوچیں گے کہ کیا ہم دنیا کو کہ ہر ملک سے دشمنیاں مول لے کر اپنے عوام کو باعزت معاشی اور سماجی زندگی سے محروم رکھنے کا سامان کرتے رہیں گے؟ ہر وقت ہم عوام کو یہ بیانیاں دیتے رہیں گے کہ امریکہ نے خلاف ہمارے سازش کر لی، صہیونی سازش ہے، یہودی سازش ہے، یورپی سازش ہے، بھارتی سازش ہے؟ جناب سب سے بڑی سازش اس ملک کے خلاف اس کی اپنی سیاسی حکمران اشرافیہ نے کر رکھی ہے۔ سب سے بڑی سازش ان دانشوروں نے
ان مذہبی رہنماؤں نے کر رکھی ہے جو سیاست میں مذہب کا نام استعمال کر رہے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کافی منفی پرسیپشن ہے اس کی. دنیا بھر میں پاکستان کو صرف ٹیررزم کے ساتھ وابستہ کیا جاتا ہے، پاکستان کو مذہبی انتہا پسندی کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے. تو جناب سوچنے کا مقام ہے کہ دنیا ہمارے کہنے پہ نہیں بدلے گی، بلکہ ہمیں اپنی عوام کی 22 کروڑ عوام کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بیانیوں کو ریشنلائز کرنا ہوگا، منطقی بنانا ہوگا، تاکہ اس دنیا میں پاکستان کی بھی کوئی عزت بن سکے. ذرا سوچیے.